یہ تصور کریں کہ ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں نہ کوئی ٹینک سرحد پار کرتا ہے، نہ کوئی طیارہ فضا میں دکھائی دیتا ہے، نہ کسی محاذ پر سپاہی صفیں باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پورا ملک چند لمحوں میں مفلوج ہو جاتا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک سگنلز بند، اسپتالوں کے بیک اپ سسٹمز پر دباؤ، اسلام آباد میں بینکوں کے سرورز لاک، اے ٹی ایم مشینیں مردہ، موبائل فونز پر نو سروس کا پیغام، اور اسی خاموشی میں کہیں کسی خفیہ کمرے میں بیٹھا ایک نظر نہ آنے والا دشمن جو کی بورڈ کے چند بٹن دبا کر ریاست کی شاہراہ کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ آنے والے 2026 کی دنیا ہے، اور یہی ہے پاکستان کی وہ جنگ جسے اب ریاست نے باضابطہ طور پر اپنی پہلی دفاعی لائن مان لیا ہے۔ سوال یہ نہیں رہا کہ سائبر جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب یہ جنگ پوری شدت سے ہوگی تو پاکستان کتنا تیار ہوگا، اور کیا عام شہری کو اس جنگ کا اندازہ بھی ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ اگر ہم چند سال پیچھے جائیں تو ایک حقیقت بہت واضح نظر آتی ہے۔ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی حکمت عملی رد عمل پر مبنی تھی۔ کوئی ویب سائٹ ہیک ہوتی، کوئی ڈیٹا لیک ہوتا، کوئی سسٹم کریش کرتا، اور پھر تحقیقات، بیانات اور وقتی اقدامات۔ مختلف ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے، لیکن کوئی مرکزی کمانڈ نہیں تھی۔ یہی وہ کمزوری تھی جسے 2025 میں دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی ایکٹ 2025 محض ایک قانون نہیں بلکہ سوچ کی تبدیلی کی علامت ہے۔ اس قانون کے بعد پاکستان نے سائبر دنیا میں دفاعی کھیل چھوڑ کر حکمت عملی کی شطرنج شروع کی، جہاں پر چال کا تعلق اگلی 10 چالوں سے ہوتا تھا۔ اسی تبدیلی کے مرکز میں نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی یعنی NCA کھڑی ہے۔ یہ ادارہ اب صرف ایک ریگولیٹری باڈی نہیں بلکہ پاکستان کا ڈیجیٹل وار روم ہے۔ یہاں سے پالیسی بنتی ہے، خطرات کی درجہ بندی ہوتی ہے، اور یہیں طے کیا جاتا ہے کہ کون سا ڈیجیٹل حملہ معمولی ہے اور کون سا قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2025 میں پاکستان نے ہال آف گورنمنٹ اپروچ سے آگے بڑھ کر ہال آف نیشن حکمت عملی اپنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سائبر دفاع صرف فوج یا حکومت کا کام نہیں رہا۔ جامعات میں ریسرچ لیبز، نجی ٹیکنالوجی کمپنیاں، سٹارٹ اپس اور حتیٰ کہ ٹیلی کام آپریٹرز بھی ایک ہی ڈیجیٹل دفاعی گرڈ کا حصہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید سائبر جنگ میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم بھی اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے جتنا ایک وردی والا افسر؟ لیکن طاقت صرف پالیسی سے نہیں آتی، طاقت کمانڈ سے آتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انٹر سروسز سائبر کمانڈ یعنی ISC2 سامنے آتی ہے۔ 2025 میں پہلی بار آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ڈیجیٹل وسائل، انٹیلیجنس اور آپریشنل صلاحیتوں کو ایک مشترکہ کمانڈ کے تحت لایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائبر اسپیس کو باقاعدہ جنگی میدان مان لیا گیا۔ اس نئے نظریے میں سائبر وارفیئر کو 5th جنریشن وارفیئر کا لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ یہاں ہتھیار صرف میل ویئر یا رینسم ویئر نہیں بلکہ بیانیہ، تاثر اور نفسیات بھی ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم کسی بڑے بینک کے خلاف خوف پھیلا دے اور لوگ اپنے پیسے نکلوانے کے لیے لائنوں میں لگ جائیں تو 2026 کے نظریے میں یہ محض افواہ نہیں بلکہ دشمن کی جارحیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فیک نیوز، ڈیپ فیک ویڈیوز اور آن لائن پروپیگنڈا بھی قومی سلامتی کے فریم ورک میں آ چکے ہیں۔ یہاں ڈیٹرنس کا تصور بھی بدل چکا ہے۔ پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کریٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر یعنی بجلی کے گرڈ، پانی کے ڈیمز، آئل اینڈ گیس نیٹ ورکس یا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز پر کسی بھی نوعیت کا سائبر حملہ ریاست کے خلاف کھلی جارحیت تصور ہوگا۔ اس کا جواب صرف ڈیجیٹل نہیں بلکہ روایتی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ریاست کسی وائرس یا کوڈ کے ذریعے نقصان پہنچاتی ہے تو اس کے نتائج میزائل یا روایتی فوجی رد عمل کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس نئے اصول کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، یا پھر یہ ایک خطرناک سرحد ہے جسے عبور کرنے کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے اصل ہتھیاروں کی یعنی ٹیکنالوجی کی۔ 2026 کی سائبر دنیا میں سب سے بڑا خطرہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے حملے ہوں گے، جو خود کار سیکھتے ہیں، خود کو بہتر بناتے ہیں اور روایتی فائر والز کو چکمہ دے سکتے ہیں۔
پاکستان نے اس خطرے کا جواب اسی زبان میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کے تازہ اپڈیٹ میں کلاؤڈ فرسٹ حکمت عملی کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ حساس سرکاری اور دفاعی ڈیٹا کو مقامی خود مختار کلاؤڈ انفراسٹرکچر میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ غیر ملکی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر انحصار کم سے کم ہو۔ یہ صرف سہولت کا معاملہ نہیں بلکہ خود مختاری کا سوال ہے۔ پالیسی واضح کرتی ہے کہ غیر ملکی سافٹ ویئر میں موجود پوشیدہ بیک ڈورز مستقبل کی جنگ میں خاموش ہتھیار بن سکتے ہیں۔ 2026 کی دنیا میں اصول بڑا سخت ہوگا۔ اگر کوڈ آپ نے نہیں لکھا تو اس پر مکمل اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان کی سائبر حکمت عملی کو خطے کے تناظر کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ جنوبی ایشیا میں ڈیجیٹل سرحد سب سے زیادہ حساس ہے اور یہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خاموش مسلسل سائبر حملہ جاری ہے۔ 2025 میں ایڈوانسڈ پرسسٹنٹ تھریٹس کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ وہ حملے ہوتے ہیں جو فوری نقصان کے بجائے مہینوں یا سالوں تک سسٹمز میں چھپ کر معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے FBR اور دیگر سرکاری ویب سائٹس کی ڈیفیسمنٹ دیکھی، ڈیٹا لیکس ہوئیں اور سرخیاں بنی، لیکن اب حکمت عملی بدل چکی ہے۔ اب مقصد حملے کے بعد شور مچانا نہیں بلکہ حملے سے پہلے دشمن کو روکنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان کی PK-SIRT ٹیم کو 24 گھنٹے فعال رکھا گیا ہے۔ یہ ٹیم نہ صرف سرکاری اداروں بلکہ حساس نجی انفراسٹرکچر کے ساتھ بھی رابطے میں رہتی ہے۔ اب جنگ اس بات پر نہیں کہ کس نے زیادہ نقصان کیا بلکہ اس بات پر ہے کہ کون زیادہ دیر تک نظر سے اوجھل رہ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا نام کبھی اخبار یا ٹی وی پر نہ آئے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جس کے کارنامے کبھی منظر عام پر نہیں آتے؟ داخلی سیکیورٹی اس پوری کہانی کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ 2025 میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCCIA نے FIA سے سائبر کرائم کا مینڈیٹ سنبھال لیا۔ PECA 2016 میں کی گئی ترامیم اب پہلے سے کہیں زیادہ سختی سے نافذ کی جا رہی ہیں۔ ریاست اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ انٹرنیٹ صرف اظہار رائے کا پلیٹ فارم نہیں بلکہ شدت پسند تنظیموں کے لیے بھرتی، فنڈنگ اور پروپیگنڈا کا میدان بھی ہے۔ ڈارک ویب کی نگرانی، انکرپٹڈ نیٹ ورکس پر نظر اور سخت ڈیجیٹل شناختی نظام اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ڈیجیٹل اسپیس پر ریاستی ریٹ قائم رہنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک نازک سوال جنم لیتا ہے، کیا سیکیورٹی کے نام پر عام شہری کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے؟ آخر میں پاکستان کا 2026 سائبر وارفیئر نظریہ محض ایک دفاعی دستاویز نہیں بلکہ ڈیجیٹل خود مختاری کا اعلان ہے۔ آج کی دنیا میں ریاست کی طاقت صرف سرحدوں، فوجی تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں ناپی جاتی بلکہ اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ اس کا ڈیٹا کتنا محفوظ ہے، اس کے نیٹ ورکس کتنے مضبوط ہیں اور اس کے الگوریدمز کتنے ذہین ہیں۔ جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فزیکل اور ڈیجیٹل حقیقت کے درمیان فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن اب کنکریٹ، خاردار تار اور بنکرز پر مشتمل نہیں بلکہ 0 اور 1 سے بنے کوڈ، سرورز اور فائر والز پر مشتمل ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا پاکستان اس خاموش نظر نہ آنے والی سائبر جنگ کے لیے واقعی مکمل طور پر تیار ہے یا آنے والا ڈیجیٹل طوفان ہمیں ایک ایسی حقیقت دکھانے والا ہے جس کے لیے ہم نے ابھی پوری تیاری ہی نہیں کی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔